بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رضی حسن. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کیونکہ آج تھوڑا میرا اپنا گلا خراب ہے اور لیکن آئی ہوپ کہ آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے صحیح طرح. میں بہت تھینکفل ہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کو بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں، اور بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دیں. میں نے جیسے کہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس سیریز کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اب ہم نے اس میں ایک نیا سیگمنٹ ایڈ کیا ہے اور اس کا ہم نے نام رکھا ہے، اور یہ سیریز ہوگی ایکسپرٹ ہب ود رضی. اور انشاءاللہ اس میں ہم گیسٹ کو انوائٹ کرتے رہیں گے، اور جو چیزیں سینسٹیو ہیں، مثلا ریئل اسٹیٹ ہے، گولڈ ہے، جولری ہے، امپورٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، تو مختلف جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے ہم ان لوگوں کو انوائٹ کریں گے. مجھے ابھی ایک ریڈ ایلو اکانومسٹ ہیں، ان کی کچھ کلپس یاد آ رہے ہیں، اور بینجامن دی وائز انویسٹر ایک بک ہے بینجامن گراہم کی، وہ مجھے یاد آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے اوپر جو ٹیکس کا نظام ہے اور جو اکانومی کا نظام ہے، اس کے اوپر مانیٹرنگ اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنے ادارے ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں. فیٹف کو تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہے، آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن ہے، دوسرے جہاں پہ بھی ہماری ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اور جو ہماری ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، فیٹف کا اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ میں زیادہ ایبزارب ہوئی ہوئی ہے. اور کمال یہ ہے کہ بینک اس میں قرضے گاڑی کے لیے دے دیتے ہیں لیکن گھر بنانے کے لیے نہیں دیتے. ڈیزگنیٹڈ نان بزنس فائنینس کے نام سے اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی رجسٹر کیا. تو اب میں نے سوچا اس کے اوپر ایک جو ہمارے لوکل انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں ان کو زحمت دوں. اور آج ہمارے گیسٹ ہیں محترم اعظم معراج صاحب. اعظم معراج صاحب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اپنی ذات میں ایک انجمن، اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں. اگر میں ان کی پورا تعارف کراؤں تو اس میں بہت تفصیل لگے گی. میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ان کا میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی شیئر کروں گا جس میں ان کی مکمل تعارف ہے. اعظم صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہیں. جو اہم بات ہے وہ آج کچھ کتابوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ان کا تعارف کراؤں. یہ پاکستان کے اندر لکھی ہوئی ریئل اسٹیٹ کے اوپر کتابیں، اور میں ریکمینڈ کروں گا کسی آپ پڑھیں. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار. مجھ سے اوورسیز پاکستانی زیادہ تر یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم انویسٹ پاکستان میں کریں یا ہم اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں سے وڈرا کر لیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. اور اگر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں تو کس شہر میں کریں، ریزیڈینشل پلاٹ میں کریں، کمرشل میں کریں، انڈسٹریل میں کریں، اور لاتعداد سوالات ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ انٹرویو ایک نشست میں کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. اعظم معراج صاحب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، کئی چیزوں میں پائنیئر ہیں. ڈیفنس کلفٹن ایسوسی ایشن جسے ڈیف کلیریا کہتے ہیں، اس میں اعظم صاحب کا بہت اہم رول ہے. اس میں انہوں نے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا، MBA کا پروگرام شروع کیا، اور وہ جاری ہے ان کا. اس کے علاوہ بھی کئی تھیسز ان کے ایسے ہیں جو میں آگے انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو اب میں اوور ٹو اعظم صاحب تاکہ وہ ریئل اسٹیٹ کو آسان الفاظ میں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی اس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ وہ ان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں. کئی لوگ خوفزدہ ہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اوورآل مہنگائی ہو رہی ہے لیکن ریئل اسٹیٹ کی پرائزز نیچے جا رہی ہیں، تو بڑا کنسرن بنا ہوا ہے. تو اعظم صاحب ہی اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. شکریہ اعظم صاحب. آپ پلیز ذرا ہمارے ناظرین کو، ویورز کو بتائیے کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے، اور اس کے اندر انویسٹ اگر کوئی اب کرنے کا، یا کیا یہ صحیح ٹائم ہے، یا انویسٹمنٹ وڈرا کر لینی چاہیے، فیوچر کیا ہے اس کا؟ شکریہ رضی صاحب، بہت آپ نے تفصیلی بات کی اس موضوع پر. میرا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا پاکستان میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. اس کی بہت ہی سادہ کچھ چیزیں ہیں، جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ہم آبادی کے لحاظ سے چھٹے تھے، اب سنا ہے کہ 5ویں نمبر پہ آ گئے دنیا میں، اور رقبے کے اعتبار سے 36ویں 37ویں نمبر پر ہیں.
تو یہ جو پرپورشن ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے. اس کے بعد پھر اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ خطے میں بھی ابھی بھی ہم قیمتیں ہماری بہت کم ہیں اس ریجن میں. اگر آپ دیکھیں ہوا یہ کہ دراصل پچھلے کچھ 30-40 سال میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی، ٹریڈنگ کی کہ وہ لوگ تو دیکھیں کہہ رہے ہیں جی کہ پرائزز بہت گری ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کی اکانومی کے اعتبار سے دیکھیں تو آج بھی قیمتیں تو بہت زیادہ ہیں. ایک کامن پاکستانی کی جس نے جو بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، اس کی بیک بون تو اینڈ کنزیومر ہوتا ہے نا. میں نے پلاٹ خریدا، پھر مجھ سے آپ نے لیا، آپ سے کسی اور نے لیا، اس طرح 4-5 لوگ. آپ کا نشانہ تو اینڈ کنزیومر ہے نا. بیسکلی تو انویسٹمنٹ اگر تو کسی توازن میں، ریگولیٹری اتھارٹیز کی موجودگی میں، ریاست کی رٹ کی موجودگی میں اگر اس میں کوئی توازن پیدا ہو تو وہ ایک خاص نظام کے تحت اینڈ کنزیومر تک پہنچے. کسی پورے ایک جو اس کا فطرتی کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہاں اتنی زیادہ اس سپیڈ سے ٹریڈنگ ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ ابھی بھی اوور پرائسنگ ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم چاہے گوادر ہو، چاہے وہ دور دراز کے علاقے ہوں، چاہے بڑے شہروں سے یہ کراچی، اسلام آباد یا لاہور کی سے کوئی 25-25 50-50 کلومیٹر دور علاقوں میں بھی لوگوں نے اس کو ایک خاص، وہ جب ٹریڈنگ میں آ گیا تو اس کو پھر بالکل سٹاک کی طرح ان نیچرل بڑھا دیا. جب مرضی پھر ظاہر ہے جب وہ اینڈ کنزیومر نہیں آتا اس پہ لینے کے لیے تو وہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ یار جی مارکیٹ گر گئی. تو آپ کا کیا ایکسپرٹ اوپینین ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ وہ اپنی پراپرٹیز جو ہولڈ کرتے ہیں وہ اسے مینٹین کریں یا مزید خریدیں یا ان کو سیل آؤٹ کر دیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پراپرٹی کا جو کوئی نقصان ہے نا، اگر کسی نے 2-3 سال پہلے جب پرائسز بہت اونچی تھی اور اگر کسی نے اس وقت لے لی، پراپرٹی کا نقصان پراپرٹی ہی پورا کر سکتی ہے. تو ایک تو اگر آپ کی سیف سیکیور جگہ پہ پراپرٹی ہے تو اس کو ہولڈ کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ پینک میں آ کے آپ بیچ دیں. یا پھر اگر آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں، آپ کے پاس قابل بھروسہ ایسے سورسز ہیں، آپ کا فیملی ممبر ہو، فیملی ممبر کے آگے کانٹیکٹس ایسے ہوں کہ آپ اس کو کہیں سوئچ اوور کر سکتے ہوں، لیکن وہ باقاعدہ بہت اچھی ریسرچ اور پھر آپ کے جو یہاں جو سورسز ہیں وہ کتنی قابل اعتبار ہیں، کمپیٹنٹ کتنے ہیں اور قابل اعتبار کتنے ہیں. اس ریسرچ کی بنیاد پر آپ کسی دیکھیں کہ جہاں بہت زیادہ گری ہوئی ہیں سیف سیکیور جگہ پہ، جہاں آپ کی ڈاکومنٹیشن محفوظ ہے بالکل، کہ آپ کو وہ کوئی ایسا ہارم نہیں ہے. کہ دیکھیں انویسٹمنٹ پہ پروفٹ بعد کی بات ہے، پہلے آپ کا ایکچوئل کیپٹل تو سیف ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، سب سے پہلے تو آپ ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں آپ کا کیپٹل سیکیور ہو. تو گویا کہ آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ ان کا کیپٹل سیف رہے، ایسا نہ ہو کہ زمین پہ قبضہ ہو جائے. بالکل ایسے اداروں کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کریں جہاں آپ کو پتا ہو کہ جی اس کے ٹائٹل اور اس پہ قبضے وبضے کا کوئی نہیں. اچھا، جیسے اعظم صاحب آپ ماشاء اللہ اسٹیٹسٹکس کو بڑا اہمیت دیتے ہیں، تو کچھ تھوڑا پاکستان کی ڈائنامکس کے حوالے سے کہ اس کی جو ریئل سیکٹر ہے اس کو کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ریزیڈینشیل یا ایگریکلچر، یا اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ تھوڑا اس میں ہمیں انلائٹن کریں. دیکھیں جی اس میں جو میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ کچھ لوگ اس سے نہیں کرتے، اتفاق نہیں کرتے، بلکہ بہت سے اتفاق نہیں کرتے. لیکن ابھی جو آپ نے انٹرنیشنل مانیٹری جو چیزیں لوگ جو ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے انڈیویجول کسی انجمن، کوئی اسٹیٹ ایجنٹ کی انجمن، کوئی بلڈر کی انجمن، یا ان کے شاید انفرادی مفادات کے تو خلاف ہو، لیکن جو قومی سطح پہ 25 کروڑ کے اس ملک کے لیے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ چیزیں اوورسیز لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہیں، اس ملک کی اکانومی کے لیے، اور اکانومی سے انڈائریکٹلی ملک کی قومی سلامتی پر بھی، وہ یہ ہے کہ شفافیت نہ ہونا اس کام میں. شفافیت کی سادہ سی ایک دیکھیں آپ مثال کہ ہم کوئی
9.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है। 9.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कोई 873 ऐसे कुछ है। उसको अगर हम हर जगह जो भी इस हमारी जोग्राफी के अंदर आती है, वो किसी न किसी रियल एस्टेट यूनिट का हिस्सा है, ठीक है ना। वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, होल्डिंग 1000 एकड़ हो या किसी की 2000 एकड़ हो, वो उसको फिर रियासत ने हर सूबाई सतह पे, तहसील सतह पे, ज़िलाई सतह पे या फेडरेशन का हिस्सा है, उसको फिर उसको यूनिट्स में तकसीम किया गया। अब ये यूनिट जो हैं, ये मेरा ख्याल है अरबों खरबों तक पहुंच जाते हैं अगर हम इसको इस तरह देखें। दुकान, मकान, खेत, आपका घर, फ्लैट, खरबों अरबों यूनिट्स को हमने वैल्यूएशन की हुई है हमारी रियासती ढांचे ने। पुराना निज़ाम चलता आ रहा है। जैसे कराची को कोई 200-300 कैटेगरीज में बांटा गया, पूरे मुल्क को इस तरह चंद लाख में बांटा गया। अब एक मसलमा असूल है कि रियल एस्टेट का हर यूनिट की एक अपनी वैल्यू होती है। उसमें कोई 100 किस्म के फैक्टर्स हैं। उसकी किसी की कागजी कार्रवाई में मसला, किसी में कोई लीगल का मसला, किसी की लोकेशन में फ़र्क, कुछ 10 मतलब 100 किस्म के मामलात हैं जो उसके वैल्यूएशन फैक्टर, हर यूनिट दूसरे से अलग है। अब अरबों यूनिट कैसे आपको लाखों में उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहाँ से सबसे बड़ा मामला शफाफियत का जो एलिमेंट दाखिल होता है कि रियासत ने उसको बांटा हुआ है कि जी ये कोई 2-3 लाख कैटेगरीज जो है ना, ये अरबों यूनिट्स पे उसको तकसीम कर देते हैं। उसमें कहीं ये होता है कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है तो ठीक है जी, वो 3 करोड़ की है या 290 की है, लेकिन कहीं उसी कैटेगरी में एक प्लॉट आ रहा होता है जो 30 करोड़ का है और वो भी 3 का लिखा जा रहा होता है। वो रियासत को नुकसान होता है। वो पूरी आपकी शफाफियत, पूरे आपके मुआशरत और मईशत का सत्यानाश कर देता है। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। जो मैं समझा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो मैं आपकी किताब देख रहा था और आपने 1988 से अब तक के टेबल्स को कंपाइल किया, तो जो मैं समझ पाया वो ये कि जैसे कैटेगरीज़ बना दी गई हैं और ख़ास तौर पे अभी एफबीआर ने फॉर एग्जांपल कराची के लिए एसआरओ 345 से एक वैल्यूएशन टेबल दे दिया। तो आपका कहना ये है कि एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं प्रॉपर्टी की, किसी प्रॉपर्टी को केस है या किसी और प्रॉपर्टी की लोकेशन पे, तो एक स्टैंडर्ड बनाना मुनासिब नहीं है और ये ट्रांसपेरेंसी को इम्पेक्ट करता है। ऐसा निज़ाम वज़े कर दे कि जो प्रॉपर्टी जितने की बिके उतने की लिखी जाए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये डेवलप बहुत ही कंट्रीज में कोई सादा काम है। देखें, हम खुदा न खास्ता हम अफगानिस्तान नहीं है, हम सूडान नहीं है, हम एक स्ट्रक्चर रियासत है, बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर रियासत है, जिसका इस 9.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर हर सतह पे एक रियासती ढांचा है। वो यूसी से लेके ऊपर तक, इस्लामाबाद आपकी फेडरेशन जो है, आपका फेडरल गवर्नमेंट, यूसी से लेके पूरा एक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही बहुत फरमा रहे हैं। ईजी है रजिस्ट्रार लेवल पे, पटवारी लेवल पे, लोकल सतह पे, शहरियों का रियासती इलेक्टेड व सिलेक्टेड, और जो सिविल सोसाइटी है इनकी बुनियाद पे एक 8-10 लोगों का एक बोर्ड बना दें। उसमें फिर 10-15%, 20% का मार्जिन तो हो सकता है, लेकिन ये ना हो कि कहीं 90% ज़्यादा है और कहीं 100% ज़्यादा है और कहीं पूरा है। इसको इस तरह कर दें। अब उसमें टैक्सेस कम ज़्यादा होना वो अंजुमनों का मसला हो सकता है, जी टैक्स इस तरह करें, टैक्स इस तरह। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम इस चीज़ को डिफेंड करने बैठ जाएं कि एक चीज़ जी हम बेचेंगे 100 की और लिखेंगे 10 की। इसको कोई भी देखें, दुनिया की कोई सोसाइटी, कोई अकीदा, किसी मुल्क के कवानीन, किसी पेशे की अखलाकियात इसको डिफेंड कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। और जी हाँ, बिल्कुल इसी हमारी तरह किस्त है। उससे मशरूत हो जाती है। जी हाँ, अभी ग्रे लिस्ट से निकले हम और उसका मेन रीज़न ब्लैक ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने। बहुत सादा है कि हमें हमारे जो पेशों से वाबस्ता लोग हैं, जैसे अब रियल एस्टेट से बेतहाशा कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, स्ट्रीट एजेंट, इन्वेस्टर्स, दूसरे लोग, ये सारे मिलके देखें कि किस तरह आसानियां पैदा की जा सकती हैं शफाफियत के साथ। बिल्कुल सही। आपके जो ओवरसीज लोग हैं, देखें वो भी जितने उनकी स्टोरीज, अगर कोई बुरे तजर्बात होंगे वो इसी बुनियाद पे होंगे, शफाफियत नहीं है। जी बिल्कुल। वो वाइट बेचते हैं और हम उसको ब्लैक। फर्ज करें किसी ने 30 करोड़ का प्लॉट
لیا اور وہ لکھا جاتا ہے 3 کروڑ کا، تو اس نے سارے وہاں سے وائٹ بھیجے، نہ وہ یہاں آپ کی جی ڈی پی میں انکلوڈ ہو رہے ہیں، جی بالکل. ممکن ہے وہ کل نفع اس کا وہ 30 سے 45 بھی ہو جائے، لیکن وہ کہیں اس میں ملک کو اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے. ہاں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. اچھا اب یہ جو اسٹیپس گورنمنٹ لے رہی ہے جیسے ایک ڈیمڈ انکم سیکشن 7E لگا کے، لیکن وہ بھی صرف 36 سٹیز کے اوپر لگایا گیا ہے ابھی، اور اس میں بھی پنجاب ایکسکلوڈ ہو گیا. پنجاب پہ اسٹے مل گیا ہمیں کورٹ کی طرف سے، اور ابھی سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں، اور اسی طرح دوسری معاملات جو ہیں بینک کی مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہے. تو آپ کا کیا سمجھتے ہیں، اس سے کوئی بہتری آئے گی اس بات میں جو ٹرانسپیرنسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ریئل ویلیو کو بڑھائیں جیسے کہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے؟ تو اس سے میرے خیال ہے دیکھیں کچھ اگر آپ ہوا میں کہیں درمیان میں کوئی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے. یہ سارے درمیانی معاملات ہیں. آپ پہلے بنیاد تو صحیح کریں. صحیح. اگر آپ نے بنیاد ہی صحیح نہیں کی تو اب اس میں کبھی تھا کہ جی وہ 2.5 کروڑ تک ایگزیمپٹ ہے، اب 2.5 کروڑ کتنا ممکن ہے وہ 25 کروڑ ہو جس کو سرکار 2.5 کروڑ سمجھ رہی ہے، یا وہ 24 تک اس میں اندر ہی نہ آ رہا ہو. اس کی جو اب جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس طرح کے اس چیزوں سے کوئی نہ تو فائدہ ہوگا، پینک ضرور پھیلا ہے. اچھا اس میں کوئی آپ کی رائے میں ایک عام آدمی جو پلاٹ لے کے گھر بنانا چاہتا ہے، تو ہمارے ہاں بینکس عموماً گاڑی کے لیے لون دے دیتے ہیں لیکن گھر بنانے کے لیے لون دینا آسان نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ پیسے بینک میں رکھ رہے ہیں 22% پروفٹ کے، تو ان کو زیادہ سیف اور زیادہ کنوینئنٹ وہ لگ رہا ہے. تو اس طرف بھی آپ نے کوئی ریسرچ ہے یا آپ کی کوئی رائے اس موضوع پر ہے؟ میں نے اس پہ کوئی باقاعدہ تو ریسرچ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگین اسی پہ اب اس کو آپ خط کہہ لیں، لیکن اگر شفافیت ہوگی تو بینک کا یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ کی سیلری کتنے کی ہو رہی ہے اور آپ قرضہ کتنے مانگ رہے ہیں. اگر تو کہیں وہ بالکل قریب ہے اس پلاٹ کی جو لکھت پڑھت ہوئی ہے، کہیں کہیں اس وقت شاید 80-90% پہ آ گیا ہے، لیکن ہم جب بات کریں گے پالیسی کی، ریاست کی، تو پورے ملک پہ یہ تو آپ کو دیکھنا ہے نا. تو میرا خیال ہے اس کی بھی اس کے درمیان بھی ایک بڑی وجہ شاید یہ ہو کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، لکھت پڑھت اتنے کی نہیں ہے. جی یہ سوال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تھا کہ جیسے اگر آپ ساحل کی پرائلٹی لے لیں تو ایک ایک پلاٹ کروڑوں کا آیا لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہوا، یا اور اسی طرح اور بہت ڈائنامکس اگر ہم دیکھیں تو ایسی بہت سی جگہیں، تو اگر وہاں کوئی ایسی سہولت مل جائے جو لوگ اپنے کنسٹرکشن کر کے اسے کرائے پہ دیں یا خود شفٹ ہو جائیں، اس پوائنٹ آف ویو سے میرا پوائنٹ یہ میں نے سوال رکھا تھا. جبکہ بینکس کا یہ لون دینے کا ان کا جو میکینزم ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ عموماً ڈی سی ویلیو یا ایف بی آر ویلیو پہ کا 80% دیتے ہیں، اور یہ ان کی نالج میں بھی ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے کہیں زیادہ ہے. تو پرابلی وہ اپنے کو سیو کرتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ بھی کر جائے پارٹی اور اس کو وہ آکشن پہ بھی لے جائیں اور 20-30% کم پہ آکشن بھی کریں تو ان کے کم سے کم لون سیکیور ہو جائیں. ہم اس انٹرویو کو انشاءاللہ کنٹینیو بھی رکھیں گے، کچھ اور اہم سوالات ہیں ہم اس کو کمپائل بھی کر رہے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اعظم صاحب آپ تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں مزید آگاہ کریں گے اور اپنی تجربے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو، ویورز کو انشاءاللہ تعالی انلائٹن مزید کریں گے. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو انشاءاللہ.